दो लड़के या दो लड़कियां आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? इसके लिए कानूनन रास्ते कैसे हमवार किए गए? ट्रांसजेंडर बिल क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? पार्लियामेंट से मंजूर हुआ बिल जो कि 4 साल पहले की बात है, अब मौजूदा वक्त में दोबारा से बहस का मौजू क्यों बना? ये सब जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ रहिए। ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2018 जो कि 4 साल पहले पार्लियामेंट ने मंजूर किया था, उसके ऊपर दोबारा से शोर क्यों हो रहा है? पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने जमात इस्लामी की जानिब से दायर करदा ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 के ख़िलाफ़ दायर करदा दरख्वास्त में पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर, ट्रांसजेंडर हकूक़ के कारकुन अलमास बोबी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान के फ़रीक बनने की दरख्वास्त कबूल करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 4 साल कबल पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला ट्रांसजेंडर एक्ट 2018, जिसके ख़िलाफ़ जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने इसमें तरमीम करना चाहिए कि ये गलत है और इसमें ये तरमीम ज़रूरी हैं, और उसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे एक बड़े लेवल पे मुहिम भी चलाई। जमात इस्लामी की जानिब से दरख्वास्त जमात इस्लामी के वकील इमरान शफीक ने दायर की थी। इमरान शफीक कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है और यहाँ पर कुछ भी अगर हो, वो अगर पाकिस्तान के आईन के ख़िलाफ़ हो तो वो मुतसदम होगा, और वो पाकिस्तान के आईन के ख़िलाफ़ होगा, वो हमारे कल्चर, हमारे तहज़ीब और हमारे इस्लाम की ख़िलाफ़ वर्जी होगी। इसलिए मैं ये दरख्वास्त पाकिस्तान के आईन के मुताबिक दे रहा हूँ और पाकिस्तान में आईन से मुतसादम कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। जमात इस्लामी ने ट्रांसजेंडर एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स 2018 के किन शिकों को चैलेंज किया, और दूसरी तरफ वो लोग जिन्होंने पार्लियामेंट से ये बिल मंजूर करवाया, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, इस पर आगे चलकर बात करते हैं। लेकिन पहले ये देखते हैं कि ये एक्ट कहता क्या है। इस ट्रांसजेंडर एक्ट के मुताबिक जो पार्लियामेंट ने मंजूर किया हुआ है, इसके मुताबिक ख्वाजा सरा अपने जेंडर को चेंज कर सकते हैं, अपनी जेंस को चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी जेंस सेलेक्ट करके अपनी डॉक्यूमेंटेशन में दर्ज करवा सकते हैं। नादरा समेत हुकूमती इदारे कोई भी हों, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी किसी किस्म की भी डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे नादरा हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, किसी भी जगह पे इनको ये इख्तियार हासिल है और ये तमाम इदारे इस बात के पाबंद हैं कि कोई भी ख्वाजा सरा अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर वो चाहें कि मैं मर्द हूँ, वो मर्द लिखवाना चाहे तो वहाँ पे मर्द लिखा जाएगा, अगर कोई चाहे कि मैं औरत हूँ तो वो औरत लिखवा सकती है। इस एक्ट के मुताबिक ख्वाजा सरा भी पाकिस्तान का एक मुअज़्ज़िज़ शहरी है, उसको वो तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी जो कि एक आम शहरी को मुयस्सर होती हैं। यानी सेहत के हवाले से उसका इलाज मुआलजा, उसमें विरासत में उसको हिस्सा देना, और मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स में उनको हिस्सा देना, एजुकेशन में उनको हिस्सा देना, यानी कि वो तमाम बेसिक ज़रूरियात या सहूलियात जो एक आम शहरी को मुयस्सर होंगी, एक ख्वाजा सरा को भी वो तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। अगर किसी इदारे की जानिब से वहाँ पर कोई फ़र्क रखा गया, उनके साथ कोई इम्तियाज़ी सलूक किया गया, तो उसके लिए सज़ाएँ भी तजवीज़ की गईं, जो कि 6 महीने कैद या इससे भी ज़्यादा और 50,000 रुपये जुर्माना, और ये बढ़ाया भी जा सकता है। इस एक्ट के मुताबिक ख्वाजा सरा की तारीफ़ क्या है? इस एक्ट के मुताबिक ख्वाजा सरा वो है जो पैदाइशी तौर पर दोनों किस्म के, यानी मर्द और औरत दोनों किस्म की जिन्याती खसूसियात जिसमें शामिल हों, वो एक खुसरा या इंटरसेक्स कहलाया जाएगा। दूसरी नंबर पर ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी तौर पर तो या मुकम्मल मर्द होते हैं या मुकम्मल औरत होते हैं, लेकिन बाद में वो मेडिकली यानी ऑपरेट करा के ख़ुद को, अपनी जिन्स को चेंज कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी ये बताई गई है। तीसरी कैटेगरी में वो लोग शामिल हैं जो पैदाइश के बाद फीलिंग बताते हैं कि मैं एक मुकम्मल मर्द हूँ लेकिन मुझ में फ़ीलिंग लड़की वाली है, या मैं एक मुकम्मल औरत हूँ, मुझ में फ़ीलिंग लड़कों वाली है, और बाद में वो ऑपरेट करा के अपनी जिन्स चेंज करा लेते हैं। ये 3 मेन कैटेगरीज़ इस एक्ट में डिक्लेयर हुई हैं।
قمر نسیم خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کرتے ہیں اور اب ریسنٹلی جو ان کے لیے مہم چلائی گئی تھی اس میں بھی شامل تھے۔ قمر نسیم کہتے ہیں کہ اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ پیدائش کے بعد اپنی جنس چینج کرتے ہیں اور خود کو اپنی خصوصیات سے مختلف یا متضاد سمجھتے ہیں کہ اگر وہ مرد ہیں تو ان میں خواتین کی خصوصیات ہوتی ہیں، یا اگر کوئی عورت ہو تو وہ ان میں لڑکوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتوں کو اس ایکٹ کے اوپر آخر اعتراضات کیا ہیں؟ جماعت اسلامی کے وکیل عمران شفیق کہتے ہیں کہ 2018 میں یہ ایکٹ پیش ہوا، اسی وقت کے بعد ہم اس کے خلاف تھے۔ جب ہم نے اس کو پڑھا کہ اب جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے وفاقی شرعی عدالت میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اعتراضات یہ ہیں، ہم نے اس وجہ سے اس ایکٹ کو چیلنج کیا ہے کہ کسی کو مرد پیدا کرنا، کسی کو عورت پیدا کرنا، یہ اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مرد پیدا کرتا ہے، کسی کو عورت پیدا کرتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے۔ کسی مرد کو اپنی مرضی سے جنس چینج کر کے عورت کروانا یا کسی عورت کو اپنی مرضی سے عورت سے مرد بننا، یہ اسلام کے مطابق غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور یہی چیزیں معاشرے میں بگاڑ کی وجہ بنے گی۔ عمران شفیق کے مطابق کسی مرد عورت کو اپنی جنس تبدیل کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ انٹرسیکس بھی مخنث ہو سکتے ہیں، اور اسلام میں انٹرسیکس کو بھی حقوق حاصل ہیں۔ عمران شفیق کے مطابق اگر کسی کا انٹرسیکس مردوں کے قریب ترین ہے تو وہ مرد، اگر کسی کا انٹرسیکس خواتین کے قریب ترین ہے تو وہ خاتون ڈکلیئر ہونی چاہیے۔ اور اسلام میں اس چیز کا بھی اجازت ہے کہ اگر کسی کا انٹرسیکس پیدائش کے بعد کوئی چینج کرنا چاہے تو وہ چینج ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح اگر ایک مکمل مرد ہے یا ایک مکمل عورت ہے تو اس کنڈیشن میں اپنی جنس چینج کرانا اس مذہب کے مطابق یا ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی درخواست میں موقف اختیار کیا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ معاشرے کے بگاڑ کی ایک بنیاد بنے گی کہ اگر کسی بھی شخص کو یا عورت کو اپنی جنس تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اسلام کے مطابق یہ جائز ہے، اس کو کالعدم قرار دینا چاہیے۔ مشتاق احمد خان کا کہنا ہے کہ وہ سینٹ میں 2021 میں یہ بل لے کے آئے تھے، جس کو سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق میں سبمٹ کرایا تھا، اور ابھی تک یہ بل زیر التوا رہا۔ مشتاق احمد خان کے مطابق یہ نومبر 2021 میں بل پیش ہوا کمیٹی کے پاس، اور اس کے بعد یعنی 5 سپٹمبر 2022 کو پہلی بار سینٹ کے قائمہ کمیٹی کے لیے کے ایجنڈا پر زیر بحث آیا، اور اب اس کا اکتوبر میں دوبارہ اجلاس ہوگا اور اس کے اوپر دوبارہ سے ووٹنگ ہوگی۔ مشتاق احمد خان کا کہنا تھا کہ وہ اس بل کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ اس بل کے 3 حصے ہیں، اس کے ایک حصے پر مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر اس کے 2 حصوں کو ترمیمی بل کے ساتھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قانون کئی ترمیمی مراحل کے بعد بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے بھی ہمیں شدید تحفظات ہیں۔ مشتاق احمد خان کا دعویٰ ہے کہ اس قانون کے حوالے سے انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ ICJ کی طرف سے بھی اعتراضات آئے ہیں، جبکہ پاکستان کے انتہائی اہم آئینی ادارے اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میری تجویز ہے کہ جنس تبدیلی کا معاملہ میڈیکل بورڈ کی اجازت سے مشروط کیا جائے۔ میڈیکل بورڈ کی رائے کے بغیر کسی کو بھی جنس تبدیل کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی مرضی سے صنفی شناخت اختیار کرنا نہ صرف خلاف شریعت ہے بلکہ یہ اسلام کی قانونی وراثت سے بھی متصادم ہے، اور خواتین کے عفت و پاک دامنی اور ہماری روایات کے بھی خلاف ہے۔ ان کی رائے ہے کہ اس قانون کو دوبارہ سے اثر نو مرتب ہونا چاہیے، اور یہ پورا قانوندان، علماء اور انٹرسیکس افراد کے حقوق کے لیے کام کرنے والے افراد، طبی ماہرین اور اسلامی نظریاتی کونسل کی رہنمائی اور سفارشات کی روشنی میں بننا چاہیے، اس سے تیار ہونا چاہیے۔ مشتاق احمد خان کا دعویٰ ہے کہ سرکاری رپورٹس کے مطابق کوئی 40,000 لوگوں نے نادرا میں اپلیکیشن دی تھی صرف اپنی جنس چینج کرنے کے لیے، جس میں میکسیمم لوگ جو تھے وہ مرد حضرات تھے جنہوں نے اپنی جنس کے لیے اپلیکیشن دی تھی۔ اس طرح کے کاموں سے معاشرے میں بہت بڑا انتشار پھیلے گا، اور ہم نے اپنے معاشرے کو اس انتشار سے بچانا ہے۔ منظوری کے 4 سال بعد ایکٹ کی مخالفت کیوں؟ اس پر جماعت اسلامی کے وکیل عمران شفیق کہتے ہیں
کہ ہم نے اس وقت بھی اس کے خلاف مہم چلائی تھی، لیکن اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں ہمارے پاس کوئی واضح کوئی بڑی اکثریت موجود نہیں تھی کہ ہم اس بل کو مسترد کرتے، لیکن ہماری کوششیں جاری تھی۔ ہم نے دیگر سیاسی پارٹیوں سے بھی رابطہ کیا، اسی پہ بحث و مباحثہ کیا، لیکن بات کچھ آگے نہ بڑھ سکی۔ لیکن ہماری کوششیں، ہماری مہم چلتے رہے اور آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ ہم اس کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے۔ جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری امیر العظیم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بل منظور نہیں ہونے دینا، ہم نے اس کے خلاف رہنا ہے جب تک ہم اس میں ترمیم نہ کر سکیں۔ یہ بات اس وقت لوگوں پہ اشکار ہوئی جب نادرہ میں یہ گورنمنٹ کی ہی رپورٹس ہیں، گورنمنٹ کے رپورٹس کے مطابق جب نادرہ میں کم از کم 40,000 لوگوں نے اپلیکیشن دی کہ ہم اپنا جنس چینج کروانا چاہتے ہیں، تو تب یہ بات لوگوں پہ اشکار ہوئی تو لوگ بھی ہمارے ساتھ آئے۔ تو اب ہم عوام کی نمائندگی کرتے رہیں گے اور ہم اس ایکٹ کو میں جو ترمیم ہیں، جو اس میں بہتریاں ہیں، وہ ہم لانے کی کوشش کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے بھی حکومت کو اس ایکٹ کے خلاف، ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کے خلاف گورنمنٹ کو الٹیمیٹم دے دیا۔ دیری بالا میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے کہا کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کو تحفظ ہم بھی دینا چاہتے ہیں، ہم بھی اس بات کے ساتھ متفق ہیں، لیکن تحفظ کی آڑ میں اسلام کو نقصان پہنچانا، اپنی ثقافت، وراثت اور اپنے مذہب کے خلاف کسی بھی ایسے قانون کو نافذ کرنے نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے اس ٹرانسجنڈر بل میں ترمیم کرنے کے لیے تجاویز پیش کی ہیں اور ہم یہ تجاویز کے اوپر عمل درآمد ان سے کرائیں گے، اور اس سے پہلے سود اور اب یہ ٹرانسجنڈر کا معاملہ سامنے ہے۔ ہم پہلے بھی سود کے خلاف کھڑے تھے اور اب اس ٹرانسجنڈر بل کے خلاف کھڑے ہیں۔ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتی ہیں اور یہ چیزیں ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا سسٹم سے ہے، نظام سے ہے۔ یہ سسٹم، یہ نظام تبدیل ہونا چاہیے۔ اگر ہماری بات نہ مانی گئی، اگر ہماری تجاویز ہیں، اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا، تو ہم اسلام آباد تک اس ٹرانسجنڈر بل ایکٹ 2018 کے خلاف اسلام آباد تک مارچ کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ وہ جان سکیں جو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔